بنے خار بنا عشق کا مسکن لوگو، عشق میں تھکتا نہیں اسب علو ہمت، عشق میں تھکتا نہیں اسب علو ہمت، چاہے ہر راہ میں ہر گام ہو راہزن لوگو، چاہے ہر راہ میں ہر گام ہو راہزن لوگو، شان محبوب حقیقی کو سراہنے والا، شان محبوب حقیقی کو سراہنے والا، ایک مستانہ برحق ہے ہماتن لوگو، ایک مستانہ برحق ہے ہم لوگو، منزل شوق نہیں دشت چمن یا صحرا، منزل شوق نہیں دشت چمن یا صحرا، عالم خاک سے دور اس کا نشیمن لوگو، عالم خاک سے دور اس کا نشیمن لوگو، عشق سچا ہے تو مونس یہ گرام آیا ہے، عشق سچا ہے تو مونس یہ گرام آیا ہے، سیل گریہ میں نہاں ہوتا ہے خرمن لوگو، سیل گریہ میں نہاں ہوتا ہے خرمن لوگو، عشق کے بحر میں جب غرق ہوتا من لوگو۔ عشق کے بحر میں غرق ہونے کے بعد اب ہم دوبارہ ابھرتے ہیں اور دعوت کلام دیتے ہیں خالد محمود صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک دو کتاب ہیں اور پھر ایک غزل۔ ایک چاند ستاروں میں تنہا، ایک پھول فضاؤں سے خالی، ایک چاند ستاروں سے میں تنہا، ایک پھول فضاؤں سے خالی، اس اتنی تنہا دنیا میں کچھ خواب سجا کر لے آؤ، اس اتنی تنہا دنیا میں کچھ خواب سجا کر لے آؤ، ویران سرائے بھی ہم سے خوابیدہ ہیں پر رونق ہیں، ویران سرائے بھی ہم سے خوابیدہ ہیں پر رونق ہیں، ہم تنہا یہاں پر بیٹھے ہیں تم بزم اٹھا کر لے آؤ، ویران سرائے بھی ہم سے خوابیدہ ہیں پر رونق ہیں، ہم تنہا یہاں پر بیٹھے ہیں تم بزم اٹھا کر لے آؤ۔ ایک اور قطع ہے، ٹھہر کے زیست کو ہم نے گزر کے دیکھ لیا، ٹھہر کے زیست کو ہم نے گزر کے دیکھ لیا، یوں ہم نے جی کے کبھی ہم نے مر کے دیکھ لیا، یوں ہم نے جی کے کبھی ہم نے مر کے دیکھ لیا، کھلا جو ہم پہ وہ بام فلک کا دروازہ، کھلا جو ہم پہ وہ بام فلک کا دروازہ، سو ہم نے رات کو تاروں سے بھر کے دیکھ لیا، شہر کے زیست کو ہم نے گزر کے دیکھ لیا۔ اور ایک غزل ہے، دل کے اب عاشق جمال دلربا ہو جائے گا، دل کے اب عاشق جمال دلربا ہو جائے گا، تیرے چہرے کی جھلک پر ہی فنا ہو جائے گا، تیرے چہرے کی جھلک پر ہی فنا ہو جائے گا، آئینہ کیوں کر رہا ہے انعکاس سے عکس یار، آئینہ کیوں کر رہا ہے انعکاس سے عکس یار، آئینہ بھی آئینے کا آئینہ، آئینہ کیوں کر رہا ہے انعکاس سے عکس یار، آئینہ بھی آئینے کا آئینہ ہو جائے گا، اس کے قدموں میں پڑا بیٹھا رہوں گا اس طرح، اس کے قدموں میں پڑا بیٹھا رہوں گا اس طرح،
مجھ سے اس کا نقش پا بھی آشنا ہو جائے گا. اس کے قدموں میں پڑا بیٹھا رہوں گا اس طرح, مجھ سے اس کا نقش پا بھی آشنا ہو جائے گا. گر رضائے یار ہے حاصل کمال زندگی, گر رضائے یار ہے حاصل کمال زندگی, پار یہ بھی تجھ بدولت مرحلہ ہو جائے گا. گر رضائے یار ہے حاصل کمال زندگی, پار یہ بھی تجھ بدولت مرحلہ ہو جائے گا. دل گرفتہ ہے میرا اور سامنے تیری بیاض, دل گرفتہ ہے میرا اور سامنے تیری بیاض, اب کہ پھر سے زندگی کا سلسلہ ہو جائے گا. دل گرفتہ ہے میرا اور سامنے تیری بیاض, اب کہ پھر سے زندگی کا سلسلہ ہو جائے گا. درد بتلائے جو تجھ کو مجھ کو ہے اتنی خبر, درد بتلائے جو تجھ کو مجھ کو ہے اتنی خبر, عرض کرنا ہی میرا تیری دعا ہو جائے گا. عرض کرنا ہی میرا تیری دعا ہو جائے گا. اس رخ دلدار کو میں نے جو سوچا ہے عطا, اس رخ دلدار کو میں نے جو سوچا ہے عطا, جو بھی لکھا تھا برا وہ سب بھلا ہو جائے گا. جو بھی لکھا تھا برا وہ سب بھلا ہو جائے گا. دل کے اب عاشق جمالے دل ربا ہو جائے گا, تیرے چہرے کی جھلک پر ہی فنا ہو جائے گا. آپ نے بھلائی لکھا تھا, بھلائی ہو گیا. اب ہمارے ایک اور مکرم استاد جناب اسلم صابر صاحب کو میں زحمت احترام دوں گا. مکرم اسلم صابر صاحب. معذرت کے ساتھ کرتا ہوں کہ چند دنوں سے میری فلو کی وجہ سے گلا ٹھیک نہیں ہے, تو سورہ سوال کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. یہ جو چند اشعار ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1996 میں ربوہ میں, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں خاکسار شدید زخمی ہوا تھا. اس کے ایک سال بعد مسجد مہدی کی تعمیر ہوئی, عصر نو اس میں ترمیم ہوئی, خوبصورت مسجد بنی, اور اس کی تقریب افتتاح ہمارے موجودہ پیارے امام کی زیر صدارت ہوئی. اس وقت وہ ناظر اعلیٰ تھے. تو صدر مومی صاحب نے مجھے کہا کہ مسجد مہدی کا تمہارے ساتھ بڑا گہرا رشتہ قائم ہو گیا ہے, نظم تم پیش کرو. چنانچہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فارسی, عربی, اردو اشعار سے کچھ اشعار منتخب کر کے وہ پیش کیے. ہمارے محترم ڈاکٹر راجہ نذیر احمد صاحب ظفر مرحوم بہت اچھے شاعر تھے اور ہومیوپیتھی میں بڑا نام تھا ان کا, وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. تو چند دنوں کے بعد الفضل میں ان کی ایک نظم چھپی جس میں مسجد کی تعمیر کا بھی ذکر تھا, اور پھر اسی ضمن میں کچھ میرے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا. مثلاً ان میں سے ایک بند ان کا یہ تھا, ایک زندہ شہید دیکھا ہے, ایک زندہ شہید دیکھا ہے, میرزا کا مرید دیکھا ہے, اس کو پایا ہے اسلم و صابر, اس کا عزم جدید دیکھا ہے. یار کی راہ میں فدا ہو کر, راہ حق میں فدا ہو کر, پھر سے خدمت کو لوٹ آیا ہے, موت سے پنجہ آزما ہو کر. تو اس طرح اس کا مجھ پہ خاصا اثر ہوا. جب میں نے یہ نظم پڑھی تو میں نے اس کا پھر جواب لکھا, اور جواب یہ بعد میں الفضل میں چھپ گئی. جو اس کے چند اشعار ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں جو میں نے جواب دیا تھا. شیر راجہ جی خوب کہتے ہیں, شیر راجہ جی خوب کہتے ہیں,
सुन के मेरे तो अश्क बहते हैं, सुन के मेरे तो अश्क बहते हैं। जिक्र मेरा है लफ्ज़ उनके हैं, जिक्र मेरा है लफ्ज़ उनके हैं। मुझको जिंदा शहीद कहते हैं। क्या कहूँ मैं बजुज़ जज़ाकल्लाह, क्या कहूँ मैं बजुज़ जज़ाकल्लाह। हुस्न ज़न्नी इसी को कहते हैं। कहाँ ये आजिज़, कहाँ मकाम शहीद, कहाँ ये आजिज़, कहाँ मकाम शहीद। ज़मीन पे ये वो फलक पे रहते हैं। कहाँ ये आजिज़, कहाँ मकाम शहीद। ज़मीन पे ये वो फलक पे रहते हैं। और आखिरी शेर है, बात मेरी नहीं है सब की है, बात मेरी नहीं है सब की है। इश्क वाले ही चोट सहते हैं। बात मेरी नहीं है सब की है, इश्क वाले ही चोट सहते हैं। अब मैं जिस शायर को रहमत कलाम दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, कि हम तमाम शोरा में सबसे ज़्यादा बंदे उम्र से शेर कह रहे हैं, अपनी बिल्कुल जवानी के दौर से और लगभग से अब तक शेर कह रहे हैं और बड़े खूबसूरत अशार कहते हैं। जनाब मुबशर खुर्शीद साहब। मैंने जब रिसाला अल-फुरकान देखा जो अल-इस्लाम पे है, उसमें भी और उसके अलावा भी इनके मतलब पुराने जो रसायल थे उसमें माशाल्लाह इनकी जवानी की तस्वीरें भी और जवानी के जो कलाम भी बहुत, आज का जो कलाम है वो भी अलग से वैसे ही ताज़ा बल्कि तरोताज़ा है, ये अभी भी जवान है, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात की वज़ाहत कर दूँ कि उस्ताद मोहतरम परवेज़ परवाज़ी साहब के डर से मैं सिर्फ एक ही नज़म लाया हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने शेर के बाद सातवां नहीं पढ़ने देना था। बहुत अच्छा, पढ़ने वाले थे भी पढ़ते। हालांकि मैं जैसा कि साहिब सदर ने फरमाया है कि मैंने बेशुमार लिखा है, मेरे 3 मजमूआ कलाम कुतुब की सूरत में शाया हो चुकी हैं। ज़रा सी रोशनी इस्लामाबाद पाकिस्तान से शाया हुई थी और यहाँ तकरीबन 150 नज़में जो मुख्तलिफ अखबार और रसायल में छपी हैं, वो यादें, जज्बे और ख्वाब के उन्वान से मैंने कंपाइल की हैं। और फिर आवाज़ जज़्ब के बारे में तो आप जानते ही हैं। मैंने गुलो बुलबुल और लबो रुखसार पे भी बेशुमार गज़लें कही हैं और पजीराई भी उनको बहुत हासिल हुई है, लेकिन इस मुकाम के तकद्दुस की वजह से इस वक्त मैं आपको इमाम कामगार के मौजू पर नज़्म पेश करूँगा। शायरी में मेरा पसंदीदा मौजू हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी के वाक़यात का नक्शा खींचना होता है, और मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम के अल्हामी अल्फाज के मोती भी अपने अल्फाज में जड़ता चला जाऊँ। ये मशहूर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये तहरीर आपने ज़रूर सी दुनिया में एक नज़ीर आया, पर दुनिया ने उसे कबूल न किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर अमलों से उसकी सच्चाई को ज़ाहिर कर देगा। तो इसी हवाले से अर्ज़ करता हूँ, मैं चाहूँगा आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मबज़ूल करूँ, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लीज़ लैंड मी योर ईयर्स। अर्ज़ है कि इजाज़त है, खुदाए पाक की जानिब से दुनिया में नज़ीर आया, खुदाए पाक की जानिब से दुनिया में नज़ीर आया, जो अमन व आश्ती और सुलह का बनकर सफ़ीर आया। बज़म खुद देखती तस्लीम करती जानती दुनिया, भला माना किसे पहले जो इसको मानती दुनिया। बज़म खुद देखती